و محترمی جناب قبلہ صدر صاحب اور دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے قادیان کے اس جلسے میں شامل ہونے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، صحافی کا کام لکھنے کا ہوتا ہے، بولنے کا نہیں ہوتا، مگر پھر بھی مجھے جو حکم کیا گیا ہے میں اس کی تعمیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مہاراشٹر سے آتا ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے وہ اردو پیش نہیں کر سکتا جو تقاریریں ابھی تک آپ نے سنی ہیں۔ ہم نہایت سلیس زبان میں بولتے ہیں اور سلیس زبان میں لکھتے ہیں، یہ ہمارے ایڈیٹر کا ہمیشہ ہم کو انسٹرکشن ہوتا ہے۔ دوستوں، علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، فرماتے ہیں اقبال بڑا اپدیشی ہے، ہر ایک کا من موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی وہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آپ لوگ سب کردار کے غازی ہیں، ہم تو صرف گفتار کی بات کرتے ہیں، اس لیے اس گفتار میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک پدم شری ہونے کے ناطے آپ سے صرف اور صرف اتنی بات کہوں گا اور آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہندوستان میں اور ساری دنیا میں جس طرح سے احمدیہ جماعت نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں، انہیں جب میں نزدیک سے دیکھتا ہوں، میں تاریخ کی بات نہیں کرتا، گزرے زمانے کی بات نہیں کرتا، میں تو لیو ان ٹوڈے، آج کی دنیا میں رہو۔ اور جب آج کی دنیا میں رہنے کی بات ہے تو ابھی کیا ہوا، کیا ہونے والا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کہنے کی کوشش کروں گا۔ دوستوں، 1993 کے بامبے کے دنگوں کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ ان دنگوں میں کیا ہوا، کس نے کیا بھومکا اور کیا اپنا طریقہ کار بنایا، اس کا ذکر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہوں گا کہ جب 1993 کے دنگوں کو بند کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے سی بی آئی اور آئی بی، جو ہمارے یہاں پر انٹیلیجنس بیورو کہلاتی ہے، وہ انٹیلیجنس بیورو نے ان مسلمان صاحبان کو ایک ایک کر کے جمع کرنے کی کوشش کی کہ آپ دوردرشن پر اور ریڈیو پر آ کر کے کوئی ایسی بات کہیے تاکہ یہ جلتا ہوا ممبئی رک جائے۔ دوستوں، بات بہت بڑی تھی، مگر مجھے اس بات کا فخر ہے کہ جب آئی بی کی طرف سے شرما جی، نند کشور شرما کا جب اس طریقے کی بات لوگوں تک پہنچی تو آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، اس پر سب سے پہلا لبیک کہنے والا کوئی آدمی تھا تو اس وقت کے جناب برہان صاحب، جو کہ ممبئی کو اور مہاراشٹر کو دیکھتے تھے، اور چونکہ اسی مجلس اور محفل سے اور اسی چیز سے تعلق رکھنے والے جناب برہان صاحب نے کہا کیا بولنا ہے مجھے آپ بتائیے۔ برہان صاحب نے جب یہ بات کہی تب ایک ایک کر کے ہمارے مسلم علماء ٹی وی پر آنے لگے، ریڈیو پر آنے لگے، اور جس طریقے کا سما بندھا، جس طریقے سے لوگوں کو جانکاری ملی، لوگوں نے لبیک کہنا شروع کیا اور کہا کہ اگرچہ یہ بات ہے تو ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب برہان صاحب تشریف لائے تو دوسرے علماء یہ کہنے لگے ہم ان کے ساتھ نہیں بولیں گے۔ تب آئی بی کے ڈائریکٹر نے کہا اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بولیں گے تو آپ کو بھی اکیلے ہی بولنا پڑے گا۔ اور جب ٹی وی کے اوپر
برہان صاحب نے جو مدلل طریقے کی تقریر اور اپنی باتیں کہی، آج بھی میرے کانوں میں وہ گونجتی ہے۔ اور کیا بات تھی کہ 1993 کے دنگوں کو بند کروانے میں جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنا جھنڈا بلند کیا وہ اسی جماعت کے فرد جناب اور میرے محترم برہان صاحب تھے، جس کا بمبئی ہمیشہ شکر گزار رہے گا، بمبئی ہمیشہ جس کو مشکور رہے گا۔ صرف اتنی بات نہیں، اور مجھے آگے کہنے دیجئے۔ دیکھیے، جس وقت دھرتی کمپ آیا، بھوکمپ آیا زوردار طریقے کا، اور اس بھوکمپ کے اندر زمین ہلی، ہمارا ضلع عثمان آباد اور اس کی ایک چھوٹی سی تحصیل کلری، اس وقت میں مہاراشٹر کا سب سے بڑا تیوہار گنپتی اتسو چل رہا تھا۔ گنپتی اتسو کا وہ آخری دن تھا جس رات کو زوردار طریقے کا جھٹکا آیا۔ دوستوں، گنپتی کے اس وقت پر مجھے تقریر کرنے کے لیے کلری میں بلایا گیا تھا۔ جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو سب سے پہلے متاثر لوگوں کے لیے کہیں سے کھانا آیا تو وہ جماعت احمدی کی طرف سے آیا۔ اس لیے انسان کی بھوک، انسان کی پیاس اور انسان کس طریقے سے کیا کرتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں جب دیکھنے کو ملتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں اپنی ایک پروگرام کے لیے یونیورسٹی کا بھونیشور ایکسپریس سے میں کٹک کی طرف جا رہا تھا۔ 5 بچے مجھے ملے ٹرین کے اندر۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ معلوم پڑا کہ ہم جماعت احمدی کے ہیں۔ جماعت احمدی کے ہیں؟ اچھا، کتنی بستی ہے؟ کچھ بات چیت ہوئی، مگر دوسرے دن جب میں پرجاتنتر، جو وہاں کا سب سے بڑا اڑیا اخبار ہے، وہ اڑیا اخبار کو کھول کر کے دیکھتا ہوں تو تعجب میں پڑ جاتا ہوں۔ کالا ہنڈی، جہاں پر سب سے زیادہ بھوک مری اور اکال پڑا تھا، اس اکال کے اندر پیسہ بھجوانے والی، ان کے بھوک میں شامل ہونے والی پہلی کوئی شخصیت تھی تو جب پرجاتنتر میں نے جناب تنویر صاحب کا نام پڑھا، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ او تنویر، تم تو انسانیت کی تصویر ہو۔ اور وہ تنویر صاحب نے جس طریقے کا کام کیا، دوستوں، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ میں تو قلم کا دھنی، قلم کا ایک خدمت گزار ہوں، صرف اور صرف قلم کی بات کرتا ہوں۔ کیا بات تھی کہ جب 91 کے اندر خلیفہ صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے، اور تشریف آوری کے وقت کے اندر حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے جس وقت قادیان کے جلسے کو ایڈریس کیا تھا، آپ نے جس طریقے کی باتیں کہی تھی، میں بھی اس جلسے کے اندر شامل تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، مگر میں نے جب خلیفہ صاحب سے کہا آپ کے پنجاب میں آگ لگ رہی ہے، آگ، آپ چاہیں تو اس آگ کو باغ میں بدل سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آگ کو ٹھنڈی کر سکتے ہیں۔ خلیفہ صاحب نے قبرستان جاتے وقت جو بیچ میں مجھ سے گفتگو کی، میں نے کہا کیا آپ چاہیں گے کہ ہمارے ٹی وی کے اوپر، دوردرشن کے اوپر آ کر کے آپ ایڈریس کیجئے؟ ان کا میں تیار ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں آپ سے ایک بات کی درخواست کروں گا کہ آپ بہترین پنجابی بولتے ہیں، آپ پنجابی میں ایڈریس کیجئے تو جا کر کے پنجاب کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ اور میرے دوستوں، مجھے وہ دن یاد ہے جب 20 منٹ کا وقت ہمارے دوردرشن نے دیا تھا، مگر جب خلیفہ صاحب نے بولنا شروع کیا، کیا پیاری پیاری زبان سے وہ الفاظ، پنجابی کا وہ لہجہ، پنجابی کی وہ لاحق
آج تک میرے دماغ میں مہک بن کر کے رکھی ہوئی ہے، اور میں بار بار سوچتا ہوں کیا جادو تھا اس آدمی کے اندر۔ ایک انسان یہاں سے بہت دور لندن میں رہتا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ جیسے ہی خلیفہ صاحب تشریف لائے، 50 سکھ حضرات جو ان کے ساتھ میں پڑے ہوئے تھے وہ آتے تھے، گلے ملتے تھے، اور جب خلیفہ صاحب پنجابی میں بات کرتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار اتنی خوبصورت پنجابی بولنے والے شخص دنیا کے اندر کتنے عجیب و غریب طریقے کے وہ لوگ ہیں۔ دوستوں، اسے آپ معجزہ سمجھ لیجئے، دوستوں اسے ان کی زبان کا اثر سمجھ لیجئے، دوستوں اسے کچھ بھی سمجھ لیجئے، مگر میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ جو شخصیت کے وہ الفاظ جب ٹی وی کے اوپر گونجے، ہندوستان کے اندر ایک عجیب طریقے کی تبدیلی آئی، اور تب اس کے بعد دھیرے دھیرے بھدران والا سے لگا کر کے باقی کے جتنے لوگ تھے، دیکھیے ان دنوں دمدمی ٹکسال میں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ میں آیا تھا یہاں پر، مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے، میں نے کہا میں قادیان سے ہوں، مجھے دمدمی ٹکسال دیکھنے دی گئی، میں ایک صحافی کی طریقے سے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ صرف اور صرف اگر کسی کا احسان تھا تو قادیان لفظ کا تھا۔ آج بھی مجھے یاد آتی ہے، میرے والد صاحب یونانی حکیم تھے، وہ حکمت کرتے کرتے جب جناب نور الدین صاحب کی بات کرتے تھے تو ہمارے کان گونجنے لگتے تھے، اور ایسا لگتا تھا اتنا بڑا طب کا عالم آدمی ہندوستان کے اندر گزرا ہے، خمیرہ گاؤزوان انبری جواہر والا، اور اس کے ساتھ دنیا بھر کی دواؤں میں معتدل جواہر والی جیسی چیز کا بنانے والے ایک ایسی شخصیت تھی جسے دنیا یاد کرے گی۔ میرے لوگوں، میرے دوستوں، میرے پاس بہت وقت کم ہے، مگر آپ کو ایک بات کہوں، اس ہندوستان کے اندر آدم آئے تو ایڈم برج بنا، اور تو اور حضرت عیسیٰ یہاں تشریف لائے، حضرت عیسیٰ کی یہاں پر قبر ہے، حضرت عیسیٰ یہاں وفات ہوئے۔ اگر یہ والی چیز تاریخ میں کسی نے چیخ چیخ کر کے کہی تو وہ صرف اور صرف احمدیہ ہسٹورین نے کہی، احمدیہ رائٹرز نے کہی، احمدیوں کے ان علماءوں نے کہی۔ آج ہم واقعی بڑے خوش ہیں، او حضرت عیسیٰ تمہارے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، مگر آج تم جس جگہ سوئے ہوئے ہو اور میری کشمیر کی وادی کو جس طریقے سے اپنی طرف کھینچتے ہو، آج حضرت عیسیٰ کا نام دنیا میں لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میرے ہندوستان کا نام لیا جاتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، میرے معزز دوستوں اور میرے رہنماؤں، پاکستان کی ملالہ خطرے میں پڑی، ہندوستان کی وہ عورت خطرے میں پڑی جس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا۔ آج اس ہندوستان کے کانٹیننٹ کی عورت خطرے میں ہے۔ عورت کا وجود ہے تو انسان کا وجود ہے، انسان کا وجود ہے تو مذہب کا وجود ہے۔ ابھی مالی حالات کے اوپر جس طریقے کی بات کہی، میں نے خلیفہ صاحب کی زبان سے اسی دھرتی کے اوپر سنا تھا کہ آپ کی زوجہ نے سب سے پہلے اپنے جتنے بھی گہنے، جتنا سونا، جتنی بھی رقم تھی وہ لائیں اور آپ کے اوپر پیش کر دی، جاؤ جا کر کے دین کی خدمت کرو، اور اگر یہ ولولہ ہے تو جا کر کے دنیا کو سنا دو۔ آج آپ جس جگہ بیٹھے ہیں جہاں سارے لوگ آ کر کے اکٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ کریڈٹ جاتی ہے تو صرف اور صرف اور صرف ہمارے پہلے خلیفہ کی زوجہ کو جاتی ہے۔ او ہندوستان کی بیٹی، تو نے وہ کام کیا کہ آنے والی عورت تجھ پہ گرو کرے گی۔ تو اہلیہ ہے، تو رادھا ہے، تو سیتا ہے، ارے تو حوا ہے۔ آج حوا کی بیٹی پھر سے خطرے میں ہے۔ بچاؤ حوا کی بیٹی کو۔ کون بچائے گا؟ یہ علماء بچائیں گے، جن کے دل میں انسانیت کی دھڑکن ہے، وہ بچائیں گے۔ آپ نے ایک صحافی کو جسے بولنا نہیں آتا، ہمارا کام تو صرف لکھنا ہے، مگر میرے جذبات تھے، اس کو آپ نے یہاں پر سننا پسند کیا، اور ہمارے صدر محترم نے
مجھے اجازت دی، یہاں کی مجلس نے مجھے اجازت دی، میں نہایت شکر گزار ہوں۔ سرسوتی کے بیٹے کو آپ نے آشیرواد دیا، میں اتینت آپ کا دھنیواد کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے ایک ہی بات کہتا ہوں، ہندوستان کی دھرتی سنتوں کی دھرتی ہے، صوفیوں کی دھرتی ہے، انسانوں کی دھرتی ہے۔ آؤ پھر سے اس ہندوستان کو وہ باغیچہ بنائیں جس سے انسانیت زندہ باد کا نعرہ لگتا رہے۔ انسانیت زندہ باد، انسانیت زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ یہ شال نہیں ہے، مشال ہے۔ مجھے آپ کی طرف سے شال نہیں ملا ہے، مشال ملا ہے، مشال ملی ہے۔ یہ مشال نہیں ہے، یہ وشال ہے، وشال، جس کو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا۔ یہ مشال اور وشال ہمیشہ اس شال کے ساتھ زندہ رہے۔ شکریہ۔ احباب کرام، آپ جو پرجوش لیکچر سن رہے تھے، جیسے کہ آپ نے نام سن لیا ہے مظفر حسین صاحب، جرنلسٹ۔ آپ 35 سال سے 42 ہندوستان کے 42 نیوز پیپر میں گویا لکھتے ہیں، کالم نویس ہیں، اور پدم شری کا ایوارڈ آپ کو ملا ہوا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ بمبئی سے خاص طور پر یہاں جلسہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اب